بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام پر مشتمل کتاب المعتقد المنتقد جو حضرت تاج الفحول امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور مقدمے کے طور پر ہم نے کچھ باتیں پڑھی، اور علم کلام، اس کا موضوع، اس کے مسائل اور اس کی غایت وغیرہ کو ہم نے گزشتہ دنوں پڑھا۔ اس کے بعد جو اہم ترین چیپٹر اس کتاب کا شروع ہو رہا ہے وہ ہے الہیات، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ 4 ابواب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے، جس میں پہلا باب جو ہے وہ الہیات کا ہے، الہ سے متعلق، معبود سے متعلق جو عقائد ہیں اور ان پر جو دلائل ہیں ان کو یہاں پر بیان کیے جائیں گے۔ جیسے کہ پیچھے مقدمے بھی مصنف نے یہ ذکر فرمایا کہ بھئی حکم، جو حکم عقلی ہے اس کی ہم نے 3 قسمیں بیان کی تھی، واجب، ممکن اور جائز۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ مکلف پر جو ہے یہ تینوں اقسام سمجھنا سیکھنا ضروری ہیں، الہ کی حیثیت سے بھی، ذات باری تعالیٰ کی حیثیت سے بھی، کہ کون سی چیز اس کے حق میں واجب ہے، کون سی جائز ہے، کون سی ممتنع ہے۔ اور اسی طرح نبوت کے حوالے سے بھی، نبی کے بارے میں بھی، رسولوں کے بارے میں بھی یہ چیز ضروری ہے کہ انبیاء کے بارے میں کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز ممکن ہے، کون سی جائز ہے، اسی طرح آخرت وغیرہ کے حوالے سے۔ تو پہلا باب جو ہے وہ الہیات کا ہے، دوسرا نبوات کا آتا ہے۔ تو ہم پہلا باب پڑھیں گے اس میں۔ تو فرماتے ہیں کہ الباب الاول فی الالہیات، پہلا باب الہیات کے متعلق ہے، ای فی المسائل التی یجب علی المکلفین اعتقادها، ایسے مسائل کہ جن کا اعتقاد رکھنا، جن کا یقین رکھنا مکلفین کے اوپر جو ہے لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ وہیا، یہ جو باب ہے، باب اول الہیات کا، وہیا متعلقۃ، یہ جو باب ہے یہ متعلق ہے بالالہ، الہ الحق، یہ باب متعلق ہے ان مسائل کے جو الہ کے ساتھ ہیں، الہ حق کے ساتھ، معبود برحق کے ساتھ ہیں، مما یجب لہ، ان مسائل میں سے جو اس کے لیے واجب ہیں، یعنی اس کے حق میں واجب ہے، اس پر واجب نہیں ہے، اس کے لیے یا اس کے حق میں واجب ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ مما یجب علیہ کا لفظ نہیں ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس پر واجب ہیں، مما یجب لہو ہے، علی اور لہو کے اندر جو ہے فرق ہے، وَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، اور اس پر ممتنع ہیں، یعنی اس کے بارے میں ممتنع ہے، وَيَجُوزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى، اور اس کے حق میں جائز ہیں۔ 3 طرح کی چیزیں ہیں جو ہم نے حکم عقلی کے اعتبار سے پڑھی تھی، جائز، واجب اور ممتنع۔ قالوا، تو اب گفتگو کو شروع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ علماء متکلمین نے ارشاد فرمایا، اول واجب بِإِيجَابِ اللَّهِ عَلَيْنَا، پہلی وہ چیز جو واجب ہے اللہ کے ہم پر واجب کرنے کے ذریعے، یعنی وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر واجب کیا، ہم پر لازم کیا، جس چیز کا سیکھنا، جس چیز کا سمجھنا اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر واجب اور لازم فرمایا، وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں کہ عرفان اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر واجب کیا۔ اچھا، عرفان اللہ، اللہ کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ ای معرفت وجودی ہی، یعنی اس کے وجود کی معرفت، اس کے موجود ہونے کی معرفت،
وَأُلُوہِیَتِہِ اور اس کے الہ ہونے کی معرفت، معبود ہونے کی معرفت، وَمَا لَهُ مِنَ الْکمال اور جو بھی اس کے صفات کمال ہیں ان سب کی معرفت، یہ عرفان اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کہلاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے اوپر واجب ہے مکلفین کے اوپر، اور وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر واجب کیا، لازم کیا، وہ اللہ کی اپنی معرفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی معرفت سے مراد اس کے وجود، اس کے الوہیت اور اس کے صفات کمال کی معرفت ہے۔ لا کنہ ذاتہ و صفاتہ، کنہ ذات و صفات کی معرفت مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ کنہ ذات و صفات کا مطلب یہ ہے کہ پوری ذات اور پوری صفات کی معرفت، ٹھیک ہے، مکمل ذات اور مکمل صفات کی معرفت۔ تو فرماتے ہیں یہ تو ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، وجہ یہ ہے لامتناعہ عقلا و شرعا، کیونکہ کنہ ذات کی اور کنہ صفات کی معرفت جو ہے یہ عقلاً بھی ممتنع ہے اور شرعاً بھی ممتنع ہے، ٹھیک ہے۔ شرعاً جیسے فرمائے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ عموماً کسی چیز کی معرفت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ اس کی امثلہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، تو جس چیز کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، مثل ہی نہیں ہے، تو ہم اس کی معرفت کیسے بکن ہی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عقلاً بھی نہیں ہو سکتا، اس پر دلائل موجود ہیں، اور اس پر یہ بھی دلیل ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ابصار آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ تو کئی دلائل کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو کنہ ذات و کنہ صفات کی معرفت ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ حدیث مبارکہ بھی ہے جس میں فرمایا لا تفکروا فی اللہ ولکن تتفکروا فی آلاء اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو بلکہ اس کی نعمتوں وغیرہ کے اندر غور و فکر کیا کرو، کیونکہ اس کی ذات کی معرفت کوئی بکن ہی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور وہ جو تفکر فی ذات اللہ و فی صفات اللہ سے منع کیا گیا ہے، وہاں پر کنہ ذات کے اعتبار سے تفکر سے منع کیا گیا ہے، ورنہ ذات و صفات میں غور و فکر کرنا کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، کیونکہ وجود بھی اس کی صفت ہے، الوہیت الہ ہونا بھی اس کی ایک صفت ہے، اور دیگر صفات کمال بھی ہیں، تو اگر ان میں غور و فکر ہی نہ کرے تو پھر کیسے معاملہ چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنہ ذات کی معرفت نہ ہم پر واجب ہے اور نہ ہی ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جو چیز ہمارے اوپر ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے، تو ہم اس کے مکلف بھی نہیں ہیں۔ اب جیسے معرفت کی انہوں نے بحث فرمائی، بڑی خوبصورت اور عمدہ بحث ہے، تو معرفت کی بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفت اللہ علی اربعۃ اقسام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے یہ 4 اقسام پر مشتمل ہے، 4 طرح کی معرفتیں ہیں۔ قیل کہا گیا ہے کہ المعرفت علی اربعۃ اقسام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ 4 اقسام پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر تو بالخصوص معرفت الہیہ کی بات ہو رہی ہے، ورنہ جو ہے وہ ویسے بھی اگر معرفت کو دیکھا جائے تو معرفت کی 4 قسمیں بن سکتی ہیں۔ پہلی قسم بیان کرتے ہیں الحقیقیت، معرفت حقیقیہ، وہی معرفت اللہ تعالی لنفسہ، معرفت حقیقیہ یعنی حقیقت میں کسی کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حقیقت میں فی الواقع جو حقیقی اس کی معرفت ہے، تو فرماتے ہیں وہی معرفت اللہ تعالی لنفسہ، وہ معرفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے اپنے آپ کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں اس کی معرفت ہے، اور یہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، یہ وہی معرفت ہے جو معرفت بکن ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ اپنی ذات کو جو ہے اپنی ذات کے بارے میں جو اس کا علم ہے، جو اس کی معرفت ہے، یہ معرفت حقیقیہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو معرفت ہے وہ ہے والعیانیت، معرفت عیانیہ،
یعنی دیکھنے والی معرفت، وہی مختصۃ بالآخرۃ عند مانع الرؤیۃ فی الدنیا لغیر نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتحصل تحصل لأہل الجنۃ فی الجنۃ۔ یہ جو معرفت عیانیہ ہے کہ دیکھ کر کسی کی معرفت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی بات ہو رہی، تو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا، یہ جو معرفت عیانیہ ہے فرماتے ہیں یہ آخرت میں خاص ہے، کیونکہ دنیا میں جو ہے وہ رؤیت سے مانع ہے اس کی ذات، ٹھیک ہے، سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کہ دنیا میں جو ہے وہ اس کی رؤیت نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہاں بات ہے اس کے ممانعت اور ممتنع ہونے کی، اس میں اختلاف ہے۔ ممانعت اور ممتنع کے حوالے سے بعض نے یہ فرمائیں کہ رؤیت باری تعالی دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو اس کا وقوع بھی نہیں ہوگا، اور بعض نے یہ فرمایا کہ ممکن ہے لیکن وقوع نہیں ہے اس کا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بہت اہم بحث ہے اور منطقی بحث ہے یہ، کہ کوئی چیز جو ہے وہ ممکن ہو لیکن اس کا وجود نہ ہو۔ جیسے آپ نے وہ کلیات خمسہ کی بحث میں پڑھا ہوگا کہ ایسی کلی جس کا وجود ممکن ہے لیکن پایا نہیں جاتا، ٹھیک ہے، جیسے دو سورج ہونا، دو چاند ہونا، بھائی ممکن ہے، وقوع نہیں ہے اس کا۔ تو بعض علماء نے یہاں فرمایا کہ رؤیت باری تعالیٰ دنیا میں ممکن ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس پر وہ دلیل دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کی، کہ آپ نے عرض کی تھی بارگاہ الہی کے اندر کہ ربی ارینی انظر الیک، کہ اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس پہ یہ علماء ارشاد فرماتے کہ اگر دنیا میں رؤیت باری تعالی ممکن ہی نہ ہوتی، ناممکن ہوتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ناممکن کا، ممتنع کا یا محال کا سوال ہی نہ کرتے، انہیں پتہ تھا کہ ممکن ہے اس لیے انہوں نے سوال کیا۔ بہرحال، اور دیگر ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال، تو رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے یہاں بیان ہوئی کہ جو معرفت عیانیہ ہے یہ خاص ہے آخرت کے ساتھ، کیونکہ دنیا میں یہ ممنوع ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَتَحْصُلُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں جنتیوں کو یہ رؤیت، یہ معرفت حاصل ہوگی، معرفت عیانیہ۔ تیسری قسم ہے معرفت کشفیہ، وہی منحۃ الہیۃ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالصتاً ایک دین اور عنایت ہے۔ ولا نکلف بمثلها اجماعا، اور ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ معرفت کشفیہ یہ ہے کہ عبادات، ریاضات اور کشف کے ذریعے اس کی معرفت حاصل کرنا، تو یہ اولیاء اللہ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ مختلف طرح کی عبادتیں، ریاضتیں کرتے ہیں اور کشف کے ذریعے معرفت الہی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو جب وہ اس مقام اور مرتبے پر پہنچتے ہیں تو ان کو عارف باللہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ یہ خاص طبقہ ہے صوفیہ کا، انہی کے لیے ہے، ہمارے لیے یہ نہیں ہے، تو اس لیے ہر کوئی اس کا مکلف نہیں ہے اجماعاً۔ چوتھی قسم جو بنتی ہے وہ ہے والمعرفت البرہانیہ، وہی ان یعلم بالدلیل القطعی وجودہ تعالی۔ معرفت برہانیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود، وما یجب لہ وما یستحیل لہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور جو چیزیں اس کے لیے واجب ہیں اور جو چیزیں اس کے حق میں محال ہیں، ان چیزوں کی معرفت حاصل کی جائے دلیل قطعی کے ذریعے، ٹھیک ہے، دلیل قطعی کے ذریعے، اس کو معرفت برہانیہ کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہی المرادۃ فی ھذا العلم، علم کلام میں جو معرفت مراد ہے وہ یہی ہے معرفت برہانیہ۔ والقرآن مملوء بالحث علیہا، اور قرآن پاک میں جگہ جگہ جو ہے وہ اس معرفت برہانیہ کو حاصل کرنے کے حوالے سے جگہ جگہ ترغیب دلائی گئی ہے، والنظر فیہا، اور اس میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، والاستدلال علیہا، اور اس پر استدلال کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ قال اللہ تعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ عنقریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں، آفاق میں، اور ان کی اپنی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہی حق ہے۔ وَالتَّبْیِینُ المعرفت، یہ جو قرآن پاک میں فرمایا حتیٰ یتبین، اس سے مراد ہے کہ یہاں تک کہ انہیں معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ جو فرمایا سنوریہم آیاتنا، کہ ہم انہیں دکھائیں گے، وَإِرَاءَةُ الْآيَاتِ هُوَ النَّظْرُ وَالْاِسْتِدْلَالُ، آیتوں کے دکھانے کا مطلب ہے نظر و استدلال، کہ جب وہ نظر و استدلال کریں گے صحیح انداز میں تو انہیں جو ہے یہ اس بات کی معرفت حاصل ہو جائے گی کہ وہ ذات حق ہے۔ وقال اللہ تعالی وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی نشانیاں ہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ فرمایا وفی قولہ افلا تبصرون، کہ کیا تم نہیں دیکھتے؟ فرمایا توبیخ علی عدم النظر والاستدلال، فرماتے ہیں اس میں توبیخ ہے، ڈانٹ ہے نظر و استدلال نہ کرنے پر، کیوں نہیں دیکھتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ وحث علیہ، اور غور و فکر اور استدلال کرنے پر ابھارا جا رہا ہے افلا تبصرون کے ذریعے۔ اچھا، اب بات یہ آتی ہے کہ وَكَوْنُ الْمَعْرِفَةِ وَاجِبَةً مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اور ایک ہے اس میں غور و فکر کرنا، نظر و استدلال کرنا۔ کیونکہ دیکھیے، ایک ہوتی ہے کہ آپ کو معرفت حاصل ہوگی تو معرفت حاصل کرنے کے لیے نظر و استدلال کرنا پڑے گا، تو فرماتے ہیں کہ معرفت تو واجب ہے، ٹھیک ہے، بات کو سمجھیے گا، بہت خوبصورت عمدہ بات فرما رہے ہیں، معرفت تو ضروری ہے، واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح نظر و استدلال بھی ضروری ہے، واجب ہے، جیسا کہ اوپر بھی ہم نے بیان کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے معرفت ضروری ہے یا پہلے نظر و استدلال ضروری ہے؟ تو فرماتے ہیں وَقَوْنُ الْمَعْرِفَةِ وَاجِبَةً مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ جو معرفت کا واجب ہونا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَقَضَا النَّظْرُ الْمُوصِلُ إِلَيْهِ، اسی طرح وہ نظر و فکر، غور و فکر، استدلال کرنا جو معرفت تک پہنچا دے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ واجب ہے، یعنی اس کے واجب ہونے میں بھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اختلاف کس بات میں؟ فرمایا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَوْنِهَا أَوَّلَ الْوَاجِبَاتِ، اختلاف اس بات میں ہے کہ اول واجبات کیا ہے، یعنی دو واجبات ہیں، معرفت الہی اور دوسرا ہے نظر و فکر الموصل الی المعرفت۔ تو معرفت الہی واجب ہے یا نظر و فکر پہلے واجب ہے؟ تو فرماتے ہیں اختلاف ہے اول واجبات ہونے میں۔ فقال الاشعری، امام ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نیچے ان کا تعارف لکھا ہوا ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں، گویا کہ اشاعرہ کا مذہب آگے، ہیا لتفرع باقی الاحکام علیہا، امام ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ معرفت جو ہے بعین ہی، جو معرفت ہے یہ واجب ہے، نظر و استدلال اس کے بعد واجب ہے، پہلے جو اول واجب ہے وہ معرفت ہے۔ کیوں؟ فرمایا لتفرع باقی الاحکام علیہا، کیونکہ باقی احکامات کا دار و مدار اسی معرفت پر ہے، وہ اسی پر متفرع ہوتے ہیں، چاہے احکامات اعتقادیہ ہوں یا شرعیہ ہوں، جو بھی ہوں، فرماتے ہیں وہ متفرع اسی پر ہوتے ہیں، معرفت پر، تو اس لیے پہلے معرفت واجب ہے، اول واجبات میں معرفت اول ہے، اس کے بعد نظر و فکر ہے۔ وقال اسفرائینی، امام ابو اسحاق اسفرائینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں ہوا النظر فیہا، اول واجبات جو ہے وہ نظر و فکر ہے، کیونکہ نظر و فکر کریں گے تبھی تو آپ معرفت تک جائیں گے۔ تو امام اسفرائینی یہ علم کلام کے بڑے استاد ہیں، تو یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان کو استاد اسفرائینی بھی کہا جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ نظر و فکر اول واجبات ہے جس کے ذریعے سے ہم معرفت تک جائیں گے۔ وقال القاضی ابو بکر، امام قاضی ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ہاں امام ابو بکر باقلانی یہ بھی اشاعرہ میں سے ہیں، یہ اور امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ شوافی میں سے ہیں، یعنی یہ بھی اشاعرہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ هو القصد الیہ، کہ جو اول واجبات ہے وہ قصد الی النظر ہے، کہ آپ نظر و فکر کی طرف ارادہ کریں گے، قصد کریں گے، پھر نظر و فکر کریں گے، پھر معرفت حاصل ہوگی۔ تو تین مذاہب یہاں پر بڑے بڑے بیان ہوئے امام ابو موسیٰ اشعری کا کہ معرفت اول واجب ہے، کیونکہ اس کی وجہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر تو بیان نہیں فرمائی۔ اچھا اس کے بعد کا قول بیان کیا، اچھا سوری اس کی وجہ بیان کی ہے یہاں پہ لتفرع باقی الاحکام علیہ، کہ باقی احکامات اسی پر متفرع ہیں۔ وقال الاسفرانی، اور امام اسفرائینی نے کیا فرمایا کہ نظر و فکر کرنا یہ اول واجبات ہے، اور امام جوینی اور امام باقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جی قصد الی النظر یہ اول واجبات ہے، کہ بندہ غور و فکر کا ارادہ کرے، پھر غور و فکر کرے اور پھر معرفت حاصل کرے۔ الی غیر ذالک من الاقوال، اس کے علاوہ بھی کئی اقوال اس بارے میں ہمیں پائے ملتے ہیں۔ اب تاج الفحول امام فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان تین طرح کے اقوال میں تطبیق بیان کرتے ہیں خوبصورت انداز میں، اور فرماتے ہیں والاقرب الی التحقیق، تحقیق کے زیادہ قریب کیا ہے کہ کیا چیز اول واجب ہونی چاہیے، معرفت یا نظر و فکر یا قصد الی النظر۔ فرماتے ہیں انہ ان ارید اول الواجبات المقصودۃ بالقصد الاول، فرماتے ہیں کہ اگر سوال یہاں پیدا ہوتا ہے اول واجبات سے مراد کیا ہے، بات کو سمجھیے گا، اول واجبات سے مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اول واجبات سے مراد آپ لیتے ہیں المقصودۃ بالقصد الاول، وہ چیزیں جو قصد اول سے مقصود ہیں، یعنی پہلی مرتبہ جو انسان قصد کرتا ہے اس تحقیق میں، تو اگر اول واجبات سے وہ مراد لے رہے ہیں آپ کہ جو پہلی قصد سے پہلے ارادے سے مقصود ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اب دو طرح کی باتیں ہیں۔ فَهُوَ الْمَعْرِفَةُ عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُهَا مَقْدُورَةً لِلْمُكَلَّفِ وَالنَّظْرُ عِنْدَ مَنْ لَا يَجْعَلُ الْعِلْمَ الْحَاصِلَ مَقْدُورًا لَهُ۔ فرماتے ہیں یہاں پر پھر دو طرح کے مذاہب بنیں گے۔ اگر قصد اول کے ذریعے جو مقصود معرفت ہے وہ آپ مراد لے رہے ہیں کہ بھئی پہلی ہی قصد کے ذریعے جو ہے کیا چیز ہمارے اوپر واجب ہونی چاہیے، فرماتے ہیں اس میں دو طرح کے مذاہب ہیں۔ ایک مذہب تو یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مکلف معرفت ادنا سی معرفت کرے تو، یا ادنا سی کوشش کرے تو اسے معرفت حاصل ہو جاتی ہے، مکلف ادنا سی کوشش کرے تو اسے معرفت حاصل ہو جائے گی، یعنی اسے نظر و فکر کی حاجت کے بغیر فوراً معرفت حاصل ہو سکتی ہے کچھ نہ کچھ۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ مکلف مقدور ہوتا ہے اس معرفت کی، تو ان کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اول قصد کے اعتبار سے جو اول واجب ہے وہ معرفت ہے، اول قصد کے اعتبار سے جو اول واجب ہے وہ معرفت ہے، کیونکہ وہ تھوڑی سی غور و فکر کرے گا اور اسے معرفت حاصل ہو جائے گی۔ تو اس اعتبار سے امام اشعری کا قول صحیح ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اول واجبات معرفت ہے، ٹھیک ہے۔ تو گویا وہ اس بات کے قائل ہیں امام اشعری کہ انسان تھوڑی سی کوشش کرے تو اسے معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اور دوسری طرف وہ افراد ہیں جو من لا یجعل العلم الحاصل مقدورا لہ، جو علم حاصل کو مکلف کا مقدور نہیں مانتے، یعنی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ نظر و فکر کے بغیر جو ہے وہ معرفت تک بندہ نہیں پہنچ سکتا، ادنا کوشش کی یہاں بات نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اول قصد کے اعتبار سے اول واجبات کو دیکھا جائے تو نظر و فکر پہلا واجب ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ جب نظر و فکر کرے گا تو ہی تو وہ معرفت حاصل کر سکے گا، بغیر نظر و فکر کے کیسے حاصل کرے گا۔ بل واجب الحصول، بلکہ واجب حصول ہوتا ہے، یعنی انہوں نے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علم جو ہے مقدور نہیں ہوتا مکلف کا،
تو وہ کہتے ہیں کہ مقدور نہیں ہوتا بلکہ واجب الحصول ہوتا ہے۔ اچھا آگے فرمائے وَإِنْ أُرِيدَ أَوَّلُ الْوَاجِبَاتِ كَيْفَ كَانَتْ، اور اگر آپ مراد لیں اول واجبات سے جس طرح سے بھی ہو، تو جیسے میں نے کہا کہ اول واجبات سے اگر مراد لیتے ہیں اول قصد کے اعتبار سے اول واجبات، تو دو ہم نے مذاہب بیان کیے، دونوں کو بیان کر دیا۔ اور اگر اول واجبات سے مراد کسی بھی طرح کے اول واجبات ہوں، چاہے وہ قصد اول کے ساتھ ہو یا نہ ہو، تو فرماتے ہیں اس وقت جو ہے جو واجب ہوتا ہے فہو القصد، اگر مطلق مراد لیتے تو اس سے مراد قصد الی النظر مراد ہوتا ہے، کہ قصد الی النظر پہلے واجب ہے، جو امام باقلانی اور امام جوینی کا قول تھا کہ قصد واجب ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی مطلقاً اول واجبات اگر مراد لیتے ہیں تو پھر قصد جو ہے وہ انسان کے اوپر پہلے واجب ہوتا ہے، کہ بندہ پہلے ارادہ کرے معرفت کے اندر غور و فکر کرنے کا، پھر غور و فکر کرے اور پھر معرفت حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں تفصیل ما یجب للہ تعالی، اس چیز کی تفصیل جو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہمارے اوپر جس کا سیکھنا جو ہے ضروری ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی کے متعلق جو ہیں وہ واجب ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے حق میں واجب ہیں۔ ھذا ونشرع الآن فی تفصیل ما یجب لہ تعالی، تو معرفت میں اب ہم نے پوری بحث کی کہ معرفت جو ہے لازم ہے، اب وہ اول واجبات کے اعتبار سے آپ دیکھیں، مطلقاً دیکھیں، قصد اول کے اعتبار سے دیکھیں، جس حیثیت سے بھی دیکھیں، لیکن پیچھے جو کہا تھا نا عرفان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے، تو وہاں پر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی معرفت وجود، معرفت الوہیت وما لہ من الکمال، تو اب وجود کی بحث یہاں پر شروع فرما رہے ہیں، کیونکہ معرفت میں پہلی بحث آتی ہی وجود کی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ھذا ونشرع الآن فی تفصیل ما یجب لہ تعالی فنقول، اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں کیا چیز واجب ہے، اس کے حق میں کیا واجب ہے، فنقول تو ہم کہتے ہیں وجود اللہ تعالی واجب، یہ ایک حکم بیان کر رہے ہیں، ایک قضیہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا جو وجود ہے وہ واجب ہے، منہ یعنی وہ واجب الوجود ہے، منہ پہلی چیز ان وجودہ تعالی واجب ای لازم متحتم عقلا و شرعا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود واجب ہے، واجب کا کیا مطلب، یعنی لازم ہے، حتمی ہے، عقلاً بھی شرعاً بھی، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ناممکن ہے۔ واجب ہم نے کس کو کہا تھا، پیچھے آپ اس کو پڑھیں، ہونا ضروری ہے، نہ ہونا ناممکن ہے، عقل کہتی ہے کہ اس کا عدم محال ہے، ٹھیک ہے، عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی، بذاتی ہی، بذاتی ہی کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ واجب الوجود بذاتی ہی ہے، ای انہ وجد بمقتضی ذاتہ لا بعلت، بذاتی ہی اس چیز کو کہتے ہیں جو ذات کے اقتضاء کی وجہ سے، ذات کے مقتضی ہونے کی وجہ سے اس چیز کا وجود ہو، اور بغیر ہی کا مطلب ہوتا ہے جو کسی علت کی وجہ سے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود ہے، وہ بذات ہی ہے، یعنی اس کی ذات اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ واجب الوجود ہو، ذات کے مقتضی ہونے کی وجہ سے، لا بعلت، وہ بالغیر واجب نہیں ہے، کسی علت کی وجہ سے واجب نہیں ہے، فلا يقبل العدم ازلا و ابدا، لہٰذا اس کی ذات عدم کو قبول نہیں کرتی، نہ ہی ازلا اور نہ ہی ابدا، کما ان الممتنع وجودہ بذاتہ لا يقبل الوجود اصلا وهو المستحیل، جیسے فرمائیں جیسے ممتنع ہوتا ہے نا، ممتنع الوجود، وہ چیز جس کا نہ ہونا ناممکن ہو، سوری جس کا نہ ہونا ضروری ہو، ممتنع الوجود، فرماتے ہیں جیسے ممتنع الوجود ہوتا ہے نا، وہ ممتنع وجود بذاتہ ہی لا يقبل الوجود اصلا، وہ وجود کو قبول ہی نہیں کرتا بالکل، وهو المستحیل، اسی کو محال کہا جاتا ہے۔ اسی طرح واجب کس کو کہتے ہیں، جو بذات خود واجب ہو، ٹھیک ہے، اور جو عدم کو ازلاً ابداً جو ہے قبول نہ کرے۔ اب اس پر فرمایا تھا نا کہ عقلاً و شرعاً وہ واجب الوجود ہے، اما وجوب الوجود لہ شرعاً، پہلے شرعاً بیان کریں گے،
فرماتے ہیں اس کا واجب الوجود ہونا شرعن فلقولہ تعالی افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں اللہ کے وجود کے بارے میں شک ہے جو آسمان و زمین کو بنانے والا ہے؟ وغیر ذالک من الآیات والاحادیث واجماع کل العقلاء، اس کے علاوہ فرماتے ہیں بہت ساری آیات، احادیث اور سارے کے سارے عقلاء کا اجماع ہے اس بات پر۔ عقلاء سے مراد جو بھی سلیم العقل قسم کے لوگ ہیں وہ الہ کا وجود مانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اگر اس مذہب کے اعتبار سے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں تو وہ الہ کا بہرحال وجود مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ کوئی معبود ہے۔ ہاں الا من لا عبرۃ بمکابرتہ کبعض الدہریہ، مگر وہ جن کے مکابرے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جن کے بحث کرنے کا جن کے مقابلے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسے دہریے، ملحد، ایتھسٹ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہی قائل نہیں ہے، تو فرماتے ہیں ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پر پھر کبھی ہم بحث کریں گے۔ تو یہ دنیا میں انتہائی قلیل افراد ہیں جو وجود باری تعالیٰ کے ہی منکر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے کسی بھی آپ مذہب میں چلے جائیں وہاں الہ کا تصور ضرور پایا جاتا ہے فطرتاً۔ پھر یہاں پر نیچے حاشیہ اگر آپ پورا پڑھیں تو دہریہ کے حوالے سے کافی تفصیلی جو ہے وہ حاشیہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب الہ کا تصور، معبود کا تصور تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، سب اس کے وجود کو مانتے ہیں، تو پھر ان کو کافر اور مشرک آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیتے ہوئے تاج الفحول نے فرمایا وَإِنَّمَا كَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِالْإِشْرَاكِ حَيْثُ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، فرماتے ہیں اور جو کافر ہوا وہ کافر ہوا یا تو شرک کے ذریعے، اب جو الہ کو ماننے کے باوجود کافر ہوا وہ کیوں کافر ہو رہا ہے؟ یا تو شرک کے ذریعے، حیث دعا مع اللہ الہا آخر، اس طرح سے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لیا، کل مجوس، جیسے مجوسی ہوتے ہیں، بالنسبت الی النار، آگ کی طرف نسبت کرتے ہیں، حیث عبدوہا فدعوہا الہا آخر، وہ ایسے کہ وہ آگ کی عبادت کرتے ہیں اور اسے دوسرا معبود سمجھتے ہیں اور پکارتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ مشرک ہوئے، ورنہ خدا تو یہ مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ آگ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور آگ کو بھی خدا مانتے ہیں۔ والوثنیین بالاصنام، اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرنے والے ہندو وغیرہ، فإنہم عبدوہا، وہ بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، والصابئۃ بسبب الکواکب، اور صابی لوگ یہ کون ہیں؟ یہ ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، تو حیث عبدوہا، تو وہ بھی مشرک ہیں، کافر ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ ان کو معبود بناتے ہیں، ستاروں کو۔ اور نسبت بعض حوادث الی غیرہ تعالی، یا پھر شرک کے ذریعے تو کافر نہیں ہوتے لیکن بعض حوادث کو، یعنی مخلوق کو، حادث مخلوق کو ہی کہتے ہیں، بعض مخلوقات کو جو ہے وہ منسوب کرتے ہیں الی غیرہ تعالی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف، یعنی وہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، پیدا فرمائی ہیں، ان کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ چیزیں کسی اور نے بنائی ہیں، تو اس طرح سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ کہ اسناد شر الی اہرمن، جیسے مجوسی ہیں کہ وہ شر کی نسبت اہرمن کی طرف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں شر کا خالق اہرمن ہے اور خیر کا خالق جو ہے یزدان ہے، تو انہوں نے دو خالق بنا دیے، تو شرک بھی ہوا اور نسبت حوادث الی غیر اللہ بھی ہو گیا۔ او انکاری ما جعل اللہ انکارہ کفرا، یا پھر اس وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کے انکار کو اللہ نے کفر قرار دیا اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں، کالبعث، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اب اس کا انکار اللہ پاک نے کفر ٹھہرایا ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے منکر ہو جاتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے ہی نہیں، مع اعتراف الکلی، حالانکہ سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی جو مشرک ہیں، جو نسبت بعض حوادث الی غیر اللہ تعالی کرتے ہیں، یا جو انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کا انکار کفر ہے، یہ سارے کے سارے افراد
اعتراف کرتے ہیں کہ بِأَنَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأُلُوهِيَّةَ الْأَصْلِيَّةَ لِلَّهِ تعالی، کہ آسمانوں کا بنانا، زمینوں کا بنانا اور الوہیت اصلیہ وہ اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن پھر بھی ان چیزوں کو ملانے کی وجہ سے یہ لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، وہاں وکان ثابتاً فی فطرہم، حالانکہ یہ چیز ان کی فطرت میں جو ہے وہ ثابت ہے۔ چلیں آج اس کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وَلِہَٰذَا كَانَ الْمَسْمُوعُ یہاں سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کل پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا یہ والا سبق بھی آپ سب کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر کوئی اس حوالے سے سوال وغیرہ ہے آپ کا تو ارشاد فرمائیں۔ جی جناب، ہے کوئی سوال وغیرہ؟ سوال وغیرہ ہے کوئی؟ اقرب التحقیق کو کیا ہو گیا؟ اس میں تینوں اقوال کی وضاحت کی گئی ہے، ہاں کی گئی ہے وجوہات کے ساتھ۔ اقرب الی التحقیق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا موقف الگ سے بیان کیا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اقرب الی التحقیق کا مطلب یہ ہے کہ تین مختلف اقوال ہیں۔ دیکھیں بظاہر آپ نے پڑھا، امام اشعری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں معرفت اول واجب ہے، اور امام اسفرائینی نے فرمایا کہ نظر یہ اول واجب ہے، اور امام حرمین اور امام باقلانی فرماتے ہیں کہ قصد الی النظر یہ واجب ہے۔ تو بظاہر ہمیں تین الگ اقوال نظر آ رہے تھے۔ حضرت تاج الفحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تینوں اقوال میں تطبیق بیان کی۔ تطبیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تینوں جو اقوال تھے، مذاہب تھے، ان کا محل بیان کیا کہ ان کو الگ الگ زاویوں سے سوچا گیا ہے۔ اگر آپ اول قصد کے اعتبار سے اول واجب کو دیکھتے ہیں تو پھر دو طرح کے موقف ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ادنا توجہ کے ساتھ ہی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، جو کہ امام اشعری کے قول کی طرف مشیر ہے۔ تو پھر یہاں پر امام اشعری کا قول درست بیٹھے گا کہ ٹھیک ہے، اول واجب جو ہے وہ معرفت ہونی چاہیے، کیونکہ ادنا توجہ پر ہی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، ادنا توجہ پہ معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ اول قصد کے اعتبار سے اول واجب ان کی نظر میں دیکھتے ہیں تو پھر نظر و فکر جو ہے وہ ہونا چاہیے، تو پھر امام اسفرائینی کا قول صحیح ہوا۔ اور اگر اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ مطلق آپ جو ہے وہ اول واجب قرار دیتے ہیں کہ بھئی کیا چیز ہونی چاہیے، تو فرمایا کہ وہ قصد ہے، کہ آپ نظر و فکر کی طرف قصد کریں گے، پھر جو ہے نظر و فکر کریں گے اور پھر معرفت حاصل ہوگی۔ تو یہ تطبیق ہے، نہ کہ تینوں کو ملا کر کوئی ایک قول بیان کرنا یا الگ سے اپنا کوئی موقف بیان کرنا۔ آیا سمجھ میں؟ جو لوگ اللہ عز و جل کے لیے جسم مانتے ہیں، کیا وہ کافر ہوں گے یا گمراہ؟ پوری بحث آئے گی، ابن تیمیہ جو ہے اس کی پوری بحث آگے آئے گی۔ لے جا الہ تو ایک ہے، الہیت کیوں فرما؟ آپ نے اسکول پڑھا، اسکول میں دینیات پڑھایا جاتا ہے، دینیات کیا ہوتا ہے؟ دین تو ایک ہی ہے، دینیات کیوں پڑھاتے ہیں؟
اور آسان بتاؤں، اسلامیت کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ اسلام ایک ہے، تو اسلامیت کیوں پڑھاتا ہے؟ جی فضل رسول صاحب. جی سر، کیا مطلب؟ میں کوئی سر ہوں؟ آپ نے کہا الہ ایک ہے، الہیت کیوں فرمایا؟ تو آپ مجھے بتائیے، اسلام تو ایک ہے، اسلامیت کیوں فرمایا؟ آگے سمجھ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ الہ کی جمع نہیں ہے. پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ الہ کی جمع نہیں ہے، یہ الہی کی جمع ہے. ٹھیک ہے. جیسے اسلامیات جو ہے اسلام کی جمع نہیں ہے، اسلامی کی جمع ہے. اسلام کے بعد یا نسبتی ہے، اسلامی. کیا مطلب؟ وہ چیز جو اسلام والی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے اسلامی. ٹھیک ہے. دینیات، یہ دین کی جمع نہیں ہے، دینی کی جمع ہے. تو وہ چیزیں جو دین والی ہیں ان کو کہا جاتا ہے دینیات. وہ چیزیں جو اسلام والی ہیں اسلامیات. اور وہ عقائد جو الہ والے ہیں الہیات. جی. جی اور کوئی سوال؟ اور اس میں ایک اور چیز بھی بتا دوں، اردو کے اندر جو ہے، اردو اور عربی کے اندر یہ جو الف اور تا لگتا ہے یہ ہر جگہ جو ہے وہ مؤنث کی جمع کے لیے نہیں آتا. بعض اوقات یہ جو ہے تعلق کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. والا کے معنی پیدا کرتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کس کی وضاحت دوبارہ فرما دیں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم. ایک میں آیت دیکھ لیں غلطی نہ ہو جائے. جی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آسمانوں میں اور ان کے اپنے جانوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ واضح ہو جائے گا کہ وہی حق ہے، یعنی اس کی ذات موجود ہے. والتبیین المعرفت. ارشاد فرمائیں کہ یہ جو فرمائے حتی یتبین، اس سے مراد ہے معرفت. حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ انہیں معرفت حاصل ہو جائے گی. وَإِرَاءَةُ الْآيَاتِ هُوَ النَّظْرُ وَالْاِسْتِدْلَالُ. ہم انہیں اپنی آیتیں دکھائیں گے، یعنی ہم انہیں نظر و استدلال کی طرف راہ دیں گے، صحیح نظر و استدلال کی طرف راہ دیں گے، ان کی جانوں میں بھی اور آفاق میں بھی، یہاں تک کہ انہیں معرفت حاصل ہو جائے گی اس حق کی. فلسفہ کو اچھے سے سمجھنے کے لیے کون سی بکس ہوئی؟ جی یہ سمجھ میں آیا. سنوری